السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی روز کے بعد میں نے آج ایک اپنی پرانی ڈائری نکالی، آپ کے سامنے 2016 کی ڈائری ہے یہ۔ اس میں کچھ لکھا تھا میں نے، کچھ کام کی باتیں ہیں۔ ڈائری بہت خوبصورت ہے، اس کو بنایا جس نے بھی بہت اچھی طرح ڈائری اس کو بنایا گیا ہے۔ اس میں شروع میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی لکھا ہے: کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ یہ طوفاں سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ اس میں چند چیزیں ظاہر ہے ہر انسان اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا ہے، کچھ میں نے بھی نوٹ کی تھیں، جیسے میں آپ کو دکھاؤں، شاید آپ کے سمجھ میں آئے شاید نہ آئے۔ جیسے یہ ہے، یہ نوٹ کی ہے، بس خیال ہوا اپنی ڈائری اٹھا لی جائے، آپ کو تھوڑی سی دکھائی جائے۔ اور اس میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں قیامت کے تعلق سے۔ 15 چیزیں جب پائی جائیں تو قیامت آ جائے گی، یہ نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے، کیا ان 15 میں سے 10 پائی گئی ہیں، یا 11 پائی گئی ہیں، یا 8 پائی گئی ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں پوری 15 پائی گئی ہوں۔ دیکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، آپ بتائیے گا کون کون سی مس ہو رہی ہیں، کون سی پائی گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میری امت میں 15 خصلتیں پیدا ہوں تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا: نمبر 1، جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے۔ جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، قوم کا ٹیکس کا پیسہ ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ اور سرکاری پیسے کو اپنی ذات پر استعمال کرنے لگیں، پہلا۔ دوسرا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، جب کوئی کسی کو امانت دے کر جائے اور وہ اس کو اپنا مال سمجھ کر کھا جائے، اس کو استعمال کرنے لگے۔ تیسرا، زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے، یعنی زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ دیتے میں ایسا بوجھ محسوس کرے گویا کہ جرمانہ بھر رہا ہو۔ چوتھی اور پانچویں علامت یہ ہے کہ شوہر بیوی کا فرمانبردار اور ماں کا نافرمان ہو جائے، جو بیوی کہے وہ مانے اور ماں کو انسنا کر دے۔ چھٹی اور ساتویں علامت یہ ہے کہ آدمی دوستوں سے بھلائی کرے اور باپ پر ظلم کرے۔ آٹھویں اور نویں علامت یہ ہے کہ مساجد میں شور مچایا جائے، مسجدوں میں شور و غل ہو، دنیا کی باتیں ہوں۔ اب تو اس سے مزید یہ کہہ لیجیے آپ کے کمیٹی والے مسجد کو سیاست کا اڈہ بنا لیں، اکھاڑا بنا لیں، وہاں پر بھی وہ سارے کھیل ہونے لگیں جو سیاست کے میدانوں میں ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے عہدے، صدارت مل جائے، خزانہ مل جائے، اور صاحب سیکرٹری بن جائیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے مسجد کے اندر شور و غل کرنے لگیں، مسجد کا احترام نہ رہے، مسجد کی عظمت کا پاس و لحاظ نہ رہے، وہاں جھگڑیں، لڑیں، آوازیں اونچی کریں، اور اسی طرح مسجد میں امام کمیٹی امام سے مخالف ہو، مقابلہ ہو، اور مسجد کی بے حرمتی کی جائے۔ اور ایک علامت ہے، نبی علامت، قوم کا ذلیل ترین آدمی اس کا لیڈر ہو جائے، یعنی قوم میں جو گرا پڑا آدمی، ان پڑھ گنوار آدمی، جس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ قوم کا لیڈر ہو۔ آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 10، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے کی جانے لگے، یعنی وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے کہ صاحب عالم صاحب ہیں، یا ڈاکٹر صاحب ہیں، یا انجینئر صاحب ہیں، یا وکیل صاحب، اس لیے عزت کی جا رہی نہیں۔ یہ شریر آدمی ہے، اگر اس کو عزت نہیں دیں گے، اگر اس سے سلام نہیں کریں گے، اس کو بڑا کہہ کر، بڑا سمجھ کر، بڑا بتا کر بات نہیں کریں گے، بھائی نہیں کہیں گے، اس کے آگے صاحب نہیں لگائیں گے، عزت والے القاب نہیں لگائیں گے، تو یہ شریر آدمی ہمیں اپنے شر سے نقصان پہنچائے گا۔ تو لہذا اس وجہ سے اس کو چودھری صاحب، ٹھاکر صاحب، فلاں صاحب، حاجی صاحب، اور جو بھی صاحب کہا جانے لگے، اور اس کو دیکھ کر لوگ عزت کریں، صرف اس وجہ سے کہ اگر اس کی عزت نہ کی جائے تو یہ شریر آدمی ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ 11ویں اور 12ویں علامت، اس سے بس یہ جو پہلی علامت بیان کی کہ آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر کی وجہ سے کی جانے لگے، ظاہر ہے ساری کمیاں دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے اندر، تو ہمیں یہ کمی اپنے اندر دیکھنی چاہیے، کیا واقعی ہمارے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے ہماری، یا صرف ہمارے شر کی وجہ سے؟ کیا ہمارے حافظ اور عالم ہونے کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے ہماری، یا ہمارے شر کی وجہ سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم بہت اللہ والے ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اور دیندار ہیں، تو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم شریر اتنے ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اس ڈر سے ہماری عزت کرتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری کہ ہم تحقیق کریں۔ 11ویں اور 12ویں علامت ہے نشہ آور اشیاء، یعنی نشے والی چیزیں کھلم کھلا استعمال کی جانے لگیں، اور ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں نشے کی ہر چیز جس کا ہم نے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا، بہت ساری تو ایسی ہیں جو آج تک دیکھی بھی نہیں، ان کا نام سن لیا، لیکن بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ چرس ہے، افیم ہے، گانجا ہے، ڈرگز ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، شراب تو
باقاعدہ لائسنس کے ساتھ بکتی ہے۔ مرد اب ریشم پہننے لگے، اب مردوں کے آپ لباس دیکھ لیں کیسے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ 13ویں اور 14ویں علامت جو ہے آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے، میوزک والے سامان کو، اور آج جو ہے میوزک ہر گھر میں عام ہو گیا ہے، اور ہماری بہنوں نے یہ غلطی بہت زیادہ کر رکھی ہے کہ بچہ ذرا رویا نہیں، موبائل اٹھایا، سانگ بجایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، سنتا رہے مست، اور وہ گانے سننے میں لگا ہے۔ اب اس کی تربیت کیسی ہو رہی؟ گانے سن سن کر۔ جب اس کی تربیت گانے سن سن کر ہوگی کہ بچپن میں بڑا جو ہو رہا ہے وہ، جس نے اس کو اس وقت اللہ کا کلام سنانا چاہیے تھا، قرآن سنانا چاہیے تھا، لیکن وہ گانے سن سن کر بڑا ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کیا نقصان ہوگا۔ اس پر تو جو ہے شاید جاپان کے ڈاکٹرز کی ریسرچ بھی ہے کہ اس سے بے حیائی کا عنصر جو ہے زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے گانے سننے سے۔ بہرحال تو اس کے علاوہ دوسرا نقصان، دوسری چیز یہ دیکھیں، ہمارے نعت خواں جو تھے پہلے وہ نعتیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی کی تعریف میں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اب ان نعتوں کے اندر میوزک پایا جا رہا ہے، ڈی جے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال اور گانے والی لڑکیاں فراہم کی جائیں، یعنی اس زمانے میں کبھی گانا گایا کرتی ہوں گی، اس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ اب یہ چیز کیونکہ اسلامی حکومت آ گئی تھی وہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن اب یہ چیزیں پھر پیدا ہو گئی۔ اب تو یہ ہے گھروں میں، شادیوں میں، پارٹیوں میں لڑکیوں کو بلایا جا رہا ہے، وہ گاتی بھی ہیں، ناچتی بھی ہیں، تو ظاہر ہے۔ 15ویں نشانی یہ ہے، اور اس وقت کے لوگ، یعنی اس وقت کے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کے لوگ، تو یہ ہے اس وقت کے لوگ یعنی آج کے لوگ اگلے لوگوں پر، یعنی گزرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، جیسے محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت پر قائم اور دائم رکھے۔ وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اسی طرح ان جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو اگرچہ نہیں کہتے تو وہ ائمہ دین کو، علماء اکرام کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، یعنی آج کے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہے۔ فرمایا جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ پھر ہر وقت عذاب الہی کے منتظر رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرتے رہیں، بس اور کچھ نہیں بچا ان کو، خواہ سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا زلزلے کی شکل میں، یعنی عذاب جو ہے چاہے وہ تیز آندھی اور سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا پھر زلزلے کی شکل میں آئے کہ زلزلہ آ جائے، باڑھ طوفان تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پانی آ جاتا ہے، ایک بستی اب تو ڈوب رہی ہے، پوری پوری بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا زلزلہ یا ایسی آندھی بھیج دے جس میں پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ ابھی پچھلے سال ایسی آندھی آئی تھی کہ ویڈیوز دیکھی ہیں، جمے ہوئے اچھے خاصے مضبوط پیڑ اکھڑ گئے، اور ٹرک، بڑی بڑی گاڑیاں جو بھری ہوئی کھڑی ہیں وہ ہوا سے یوں سرکتی چلی جا رہی ہیں، ایسی آندھی آئی ہے۔ اور ایسی باڑھ بھی دیکھی کہ ٹرک اور ایک ایک دو دو منزل پانی میں ڈوب رہے ہیں، مکان گرتے چلے جا رہے ہیں، ایک تو ڈوب رہے ہیں ساتھ ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ یا اصحاب سبت کی طرح صورت مسخ ہونے لگیں، یعنی اصحاب سبت وہ سنیچر والے لوگ جن کو سنیچر کے دن مچھلیاں شکار کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن وہ نہ مانے، وہ حیلہ بہانہ، اور وہ درس قرآن میں بھی گزر چکا آپ کے سامنے۔ تو جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو مسخ کر دے، وہ کس صورت میں کرے، کس طرح کرے، وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ 15 نشانیاں آپ کو بیان کی ہیں، آپ یہ بتائیں ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی پوری ہو گئیں؟ 8، 10، 5، 11، 12، 13، 15، آپ بتائیں کمنٹ کر کے اس میں کہ آپ کو کتنی جو ہے یہ نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پوری ہو گئیں۔ دوسری یہ بھی کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جیسے ایک دو میں ہم نے نوٹ کیا، اور جیسے ہمارے وہ بھائی جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں جرمانہ ادا کر رہا ہوں کہ یہ مصیبت کیا لگ گئی گلے، بہرحال یہ وہ ساری باتیں بتانا بھی فی الحال مقصد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں 2 چیزیں دیکھیں، اس حدیث کے اندر 15 چیزیں ہیں، اس میں سے کتنی پائی گئیں اپنے اکارڈنگ آپ کمنٹ کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ ان میں سے جتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں، جتنے نشے کی چیزیں ہیں، زکوٰۃ والا معاملہ ہے اور میوزک والا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں اس سے اپنی جو ہے حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔